السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری تھرڈ ایپیسوڈ میں، جہاں سے انشاءاللہ اب ہم سائنز آف دا لاسٹ ڈے کی شروعات کر رہے ہیں، اور پہلا سائن جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ظہور امام مہدی کا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ امام مہدی کون ہیں۔ دوسرا، ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہیں کہ جو ہوں گی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ پھر شیعہ حضرات میں امام مہدی کا تصور کیا ہے۔ پھر آج کے کنٹمپریری ورلڈ کے اندر ہم کس طرح ان احادیث کو اپلائی کریں گے۔ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے اس کا احادیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، مکہ مدینہ کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق ہے، عرب ورلڈ کا اور نان عرب ورلڈ کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق ہے، کالے جھنڈے والوں کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور شیخ صاحب کی طرف جانے سے پہلے ہم نے فیڈ بیک کے نتیجے میں اپنے اس سیشن کو، اپنی اس سیریز کو فریم ورک جو ہے ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے آپ کی فیڈ بیک کو کنسیڈر کرتے ہوئے۔ تو اس کا پہلا حصہ فرام ناؤ آنورڈز انشاءاللہ اس کا پہلا حصہ یہ ہوا کرے گا کہ شیخ صاحب جو ہے اپنا کانٹینٹ جو ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، جو بھی اس سائن کے حوالے سے آثار بولتے ہیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے پارٹ کے اندر جو پچھلی ایپیسوڈ ہم نے ڈیلیور کی ہے اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کے کمنٹس بھی آتے ہیں، کچھ آبجیکشنز بھی آتے ہیں، کچھ اعتراضات بھی آتے ہیں، کچھ کویشچنز بھی آتے ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسرے پارٹ کے اندر ہم کیو این اے جو ہے اس سیریز کے حوالے سے، جو میں تاکہ شیخ صاحب کو زیادہ انٹرپٹ نہ کروں، تو جو کیو این اے ہے وہ ہم تھرڈ پارٹ کے اندر رکھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہی فریم ورک انشاءاللہ اینڈ تک ہم فالو کریں گے، اور جب بھی میں اور شیخ انشاءاللہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اسی فریم ورک کو ہم لے کے چلیں انشاءاللہ۔ تو شیخ سب سے پہلے تو امام مہدی کے بارے میں یہی آپ پلیز بتائیں کہ یہ میجر سائنس کے اندر تو نہیں آتا جو 10 میجر سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ وہ مائنر سائن ہے جس کے بعد پہلے میجر کی ابتدا ہوگی، یعنی کہ یہ آخری ہے جس کے بعد پہلا شروع ہوگا، یعنی کہ آفیشیل اینڈ آف ٹائمز جو ہے کیا ان سے شروع ہونا ہے۔ تو اور امام مہدی کے بارے میں یعنی کہ علیہ السلام ان کو کہنا چاہیے، یہ بھی ایک ویسے ذہن میں آتا ہے کہ علیہ السلام کہنا چاہیے، رحمہ اللہ کہنا، یہ کیا کہنا چاہیے ان کو؟ تو پلیز یہیں سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس فریم ورک تو ہم نے چینج کیا ہے فیڈ بیک کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت لقمہ دیتے رہیں تاکہ میں بھی جاگتا رہوں، آپ بھی جاگتے رہیں، اتنی اجازت ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو بھی ذرا احساس رہتا ہے کہ وہ کیمرے کو نہیں سنا رہا، وہ ذرا ایک دلچسپی اس کی بھی بڑھ جاتی ہے۔ خیر جی بہتر، باقی باقاعدہ کوشچن آنسر سیشن وہ بات ٹھیک ہے، وہ ہم آخر میں جی کر لیں گے۔ جی۔ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ امام مہدی جو ہیں یہ کیا میجر سائن ہے یا مائنر سائن ہے، یہ جملہ بہت اچھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے اس کو کہاں سے سنا، لیکن یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ یہ مائنر سائنس کا اینڈ ہے اور میجر سائنس کی ابتدا ہے، لیکن ہم اس کو میجر سائنس میں شمار نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں جو میجر سائنس کو کاؤنٹ کیا ہے، شمار کیا، ان میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ مائنر سائنس کا اینڈ ہے، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد سے میجر سائنس کا آغاز جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس پہ ہم پھر علیحدہ سے گفتگو شروع کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہدی کو علیہ السلام کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو مہدی کا کانسیپٹ اہل تشیع میں ہے، ان کے ہاں بالکل اور کانسیپٹ ہے، امامت کا جو تصور ہے، امام ان کے ہاں معصوم ہوتا ہے، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ وہ تو علیہ السلام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت میں جو ہے وہ امامت کا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ امام ہوتے ہیں لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ صرف 12 ہیں جیسے قرآن نے بیان کیا، ان کی تعداد لا تعداد ہے، مطلب وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جیسا بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان میں امام پیدا کیے جو ہمارے حکم سے جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قوم میں امام پیدا کرتے ہیں، رہنما، لیڈر، صالح لیڈرشپ جسے کہتے ہیں، اور وہ کوئی 10-12 ضروری نہیں 10-12 ہوں، 20-50 ہوں، ایسا نہیں ہے، وہ مطلب بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا کانسیپٹ ہے۔ تو ان کے لیے عام طور پہ رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ائمہ کے لیے۔ تو علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ انبیاء کے لیے عرف میں
رواج میں مختص ہو گیا، یہ مطلب اسپیسیفائی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ کا جو لفظ ہے وہ صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور رحمہ اللہ کا جو صحابہ کے علاوہ جو صالحین ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو نہ تو وہ انبیاء میں سے ہیں کہ ان کے لیے علیہ السلام استعمال ہو، نہ تو وہ صحابہ میں سے ہیں کہ رضی اللہ ان کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو اس امت کے صالحین میں سے ہوں گے نو ڈاؤٹ جو مہدی ہیں، تو ان کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ باقی ظاہری بات ہے کہ انبیاء کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، صحابہ کے لیے یہ، اور صالحین کے لیے یہ کوئی اوپر سے اترا ہوا اصول تو ہے نہیں، آسمان سے اترا ہوا اصول نص نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرف ہے، ہر لینگویج کا ایک عرف ہوتا ہے، ایک عرفی جو ہے وہ زبان ہوتی ہے، تو اس زبان جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ اپنا جو تخیلات ہیں وہ آگے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اگر آپ زبان کے قواعد و ضوابط کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں عرف میں یہ بات طے ہو چکی ہے اور عرف کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو شیخ جو یہ امام مہدی ہے، ایک تو یہ آئی تھنک لقب ہے ان کا، یہ نام نہیں ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ آپ بات کریں گے، تو یہ لقب ہے ان کا۔ اور دوسرا کیا قرآن نے، یاری بات ہے ڈائریکٹلی تو اس بارے میں بات نہیں، کہ انڈائریکٹلی قرآن نے امام مہدی کو یا اس طرح کے جو ہے نا ظہور کو کیا کسی کا بیان کیا ہے، کوئی انڈائریکٹلی کو آیت سے استدلال نکلتا ہو کہ جب بھی برائی جو ہے وہ ایک انتہا کو چھوئے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس طرح کا شخص بھیجتا ہے جو ریوائیو کرے سب کو، یا ایسی حدیث لوگ بیان کرتا ہے کہ ہر 100 سال بعد کوئی ایسا شخص ضرور آتا ہے جو ریوائیو کرتا ہے سب کچھ کو، جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے اس طرح سے۔ تو کیا قرآن کے کسی آیت سے یا کسی حدیث سے ایسا کوئی استدلال ملتا ہے خصوصاً قرآن سے امام مہدی کے بارے میں؟ نہیں، دیکھیں قرآن سے تو مہدی کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کو نکالنا ایک زیادتی ہوگی، مطلب ایک ظلم ہوگا۔ تو قرآن سے مہدی کا کانسیپٹ نہیں نکالنا چاہیے، نہ ہی قرآن نے اس کو ٹچ کیا، نہ ہی قرآن نے اس کو بیان کیا۔ مہدی کا کانسیپٹ ہمیں اگر ملتا ہے تو وہ احادیث میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آثار صحابہ میں بھی، آثار میں بھی، احادیث کے نیچے پھر آثار ہوتے ہیں، یعنی صحابہ سے جو مروی ہوں، تابعین سے جو مروی ہوں، ان میں بھی ان کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، صرف احادیث میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن احادیث میں جو امام مہدی کا ذکر ہے نا اس میں ایک اصولی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے مہدی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے، وہ یہ کہ احادیث دو طرح کی ہیں مہدی کے بارے میں۔ ایک روایات وہ ہیں جو صحیحین میں آ گئیں، صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اچھا، یہ وہ روایات ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھینٹک ترین روایات، اس پہ امت کا اتفاق ہے، ظاہری بات ہے، صحیحین کی روایات سب سے مستند ہوتی ہیں۔ صحیحین کی روایات سے جو مہدی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے، میرے خیال میں اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ زیادتی پر ہے، یعنی کہ یہ ایک باقاعدہ شخصیت تو ہے، ہاں، اور یہ چیز اس پہ اتفاق آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اتفاق اس پہ نہیں، دیکھیں مہدی کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ آئے ہیں، جی وہی نا، بہت سے لوگوں نے مہدی کا انکار کیا ہے۔ معروف ناموں میں اگر ہم ہسٹری میں چلے جائیں تو سب سے پہلے ابن خلدون کا نام ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، ہاں، بہت بڑے مورخ تھے ابن خلدون، بہت بڑے فلسفی تھے، فلاسفر تھے۔ تو جس نے مقدمہ ابن خلدون پڑھا ہے وہ بہرحال ان کے مقام اور مرتبے اور ان کے ذہانت اور فطانت اس کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے سب سے پہلے مہدی کی حدیثوں پہ تنقید کی، مطلب ساری حدیثیں جو ہے وہ کہا کہ ان میں کوئی نہ کوئی علت ہے، کوئی نہ کوئی ضعف ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کھل کے انکار نہیں کیا، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے انکار ہی کیا، تنقید کی ابتدا ہاں، کہ جی ان کے بارے میں نہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، مطلب اس قسم کے کیٹیگریکل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دیا۔ پھر بعد میں آنے والوں نے انہی کا حوالہ دے کے انہی کو ریفرنس بنا کے جو ہے وہ باتیں پیدا کی ہیں۔ تو معاصرین میں اگر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں تو رشید رضا، اچھا، بہت بڑا نام ہے، مفتی محمد عبدو کے شاگرد تھے، یہ سلفی علماء میں سے تھے، اور مصر میں خاص طور پہ سلفیت کے احیاء میں ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ مطلب سلفیت کے احیاء میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو عصر حاضر میں متعارف کروانے والوں میں سے ہی ہے، یعنی ان کی کتابیں پبلش کرنے والوں میں سے، لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کو۔ تو یہ رشید رضا نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ہم آگے چل کے اس پہ گفتگو کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی نے بھی ذرا شک و شبے کا اظہار کیا، کھل کے انکار تو نہیں کیا لیکن ان کی تحریریں یہ ہیں کہ غامدی صاحب
غامدی صاحب نے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا، مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، مولانا حبیب الرحمان کاندلوی ہیں، علامہ تمنا عمادی ہیں، اس طرح کے اور لوگ ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ذرا انکار حدیث کا ٹیگ لگا ہوا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ٹیگ نہیں بھی لگا ہوا، لیکن ان کا بھی ذہن اس طرف چلا گیا. عجیب بات یہ بتاؤں کہ اہل تشیع میں بھی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے مہدی کا انکار کیا، ان کے علماء میں. اچھا، ہمارے ہاں جیسے اسکالرز ہیں، حالانکہ ان کے تو وہ امام مانے جاتے ہیں، ان کے وہ امام مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی کرٹیسزم ہے. سیلف کرٹیسزم اچھی چیز ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک ہو تو بہرحال مفید ہوتا ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مہدی کے حوالے سے جو ہے جو روایات ہیں، ایک تو وہ ہیں جو کہ صحیحین کی ہیں. تو جو چیز تو صحیحین کی روایات سے ثابت ہو رہی ہے نا، اس کا تو انکار میرے خیال میں نہیں کیا جا سکتا. ہاں، صحیحین کے علاوہ اب جیسے حدیث کی کتابیں ہیں، جیسے سیاہ ستہ ہے، ٹھیک ہے، سیاہ ستہ میں صحیحین ہے، اور اس کے علاوہ سنن کی کتابیں ہیں، جی، سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے. تو اب سنن کی کتابوں میں یا اسی طرح مسند احمد یا اور کتابوں کے اندر مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں، تو ان پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ان پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور وہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے. اچھا، وہ ڈسکشن ہوئی بھی ہے. یعنی وہ روایات صحیح نہیں بھائی، وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، یا ان کا کیا درجہ ہے، یا صحیحین کی روایات کے علاوہ جو دوسری روایات ہیں وہ جو مہدی کا تصور پیش کر رہی ہیں، اگر اس کا کسی نے انکار کر دیا تو کیا وہ بھی کسی گمراہی پہ ہے، ضلالت پہ ہے؟ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی نا. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم نے کہا تھا پرنسپلی کہ صحیحین کا جو درجہ ہے نا، وہ باقیہ حدیث کی کتابوں کا نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ امام بخاری نے ساری صحیح حدیثیں جمع نہیں کی، بہت سی صحیح حدیثیں رہ گئیں، وہ دوسری کتابوں میں ہیں. یہ تو ایک اینگل ہے اس چیز کو دیکھنے کا، لیکن امام بخاری نے جو روایتیں جمع کر دی وہ صحیح ترین ہیں. یہ بھی تو پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. تو گویا صحیحین کی روایات میں اور دوسری کتابوں کی روایات میں درجے کا تو فرق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیحین کی جو روایات ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہوا، یعنی امت نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. جب امت نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب صحیحین کی روایات سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے نا، وہ قطعی ہے، مطلب اس میں سرٹینٹی ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا انکار کریں گے نا تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ باؤنڈری کے ادھر جا رہے ہیں، دروازے بھی کچھ کھل جاتے ہیں، پھر آپ باؤنڈری کے ادھر کھڑے ہیں. ہاں، جو صحیحین کے علاوہ جو روایات ہیں اور ان پہ ڈسکشن بھی موجود ہے، وہاں مسئلہ راجع مرجوع کا ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جو آپ عقیدہ بنائیں گے نا وہ ایک ظنی ہوگا، ٹھیک ہے، ظن غالب کے اوپر کھڑا ہوگا. وہاں آپ دوسری رائے کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، سیکنڈ اوپینین کو. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. جیسے ایک مجتہد کہتا تھا کہ بھائی میرے نزدیک میری رائے صحیح ہے، کیونکہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے، یہ راجح ہے، یہ پریفرڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے کو اس کو ماننا چاہیے، دوسرے محقق کو، ریسرچر کو اس کو ماننا چاہیے. وہاں آپ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے، کیونکہ وہاں سیکنڈ اوپینین کی گنجائش نکل رہی ہوتی ہے. تو شیخ یہ کنسیپٹ تو پورا کا پورا ایسے ہی ڈرائیو ہوگا نا کہ بخاری اور مسلم نے اگر ان چیزوں کو بیان کیا ہے تو باقی ساری چیزیں اس کو ایلیبریٹ کر رہی ہیں، تو ان کو ملا کے ہی پورا کنسیپٹ کریٹ ہوگا. اصل میں ایسا نہیں ہے. اچھا، ایسا نہیں ہے. کئی ایک مسائل میں میں نے تحقیق کی ہے اور یہ ایک عجیب فائنڈنگ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. بخاری مسلم کی حدیثیں ایک مسئلے کو جس طرح سے بیان کر رہی ہوتی ہیں، دوسری حدیثیں جو ہے بعض اوقات تو اس کو ایلوبریٹ کر رہی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کہا. بعض اوقات وہ ایک پیرلل نیریٹو بھی جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں، پیرلل نیریٹو، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کے بالمقابل ایک بیانیہ جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس کے اوپر ایک ایسا اضافہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جس سے بات بالکل ایک نئی بات بن رہی ہوتی ہے، نئی جہت میں چلی، نئی جہت میں چلی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے اس بات سے میرا کہ بھائی صحیحین کی روایات سے جو مہدی کا تصور ہے، اگرچہ لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں نکلتی. ہاں، جو صحیحین کے علاوہ روایات آئی ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ، سنن کی کتابوں میں آئی ہیں، مسند احمد کی کتابوں میں آئی ہیں امام مہدی کے بارے میں،
اگر کسی نے ان کا انکار کر دیا تو آپ یہ پوزیشن تو لے سکتے ہیں کہ جی اس نے غلط کیا، اگر وہ صحیحین کے تصور کو مانتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی گمراہی پر ہے، کیونکہ وہاں مسائل ہیں، کلام ہے، وہاں کلام ہے۔ آپ کی تحقیق کے مطابق وہ روایت صحیح ہوگی، لیکن کسی اور کی تحقیق کے مطابق اس میں گفتگو کی گنجائش ہوگی، تو اس لیے وہاں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں، ایک ہے مہدی کی شخصیت، ٹھیک ہے، رائز آف مہدی۔ مہدی کوئی نام ہے، کوئی شخص ہے جو آئے گا اور جس کے ساتھ مائنر سائنس ختم ہو جائیں گی اور میجر سائنس کی ابتدا ہو جائے گی۔ اتنی حد تک بات قطعیت سے ثابت ہے، سرٹینٹی کے ساتھ، لیکن اس کا یہ نام ہوگا، اس کے والد کا یہ نام ہوگا، وہ اہل بیت میں سے ہوگا نہیں ہوگا، وہ ملک عرب کا بادشاہ ہوگا نہیں ہوگا، اس سے پہلے کوئی بادشاہ مرے گا نہیں مرے گا، اس کی مدد کو خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے نہیں نکلیں گے، بہت ساری تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ روایات موضوع ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، کچھ ضعیف ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی صحیح کہہ رہا ہے کوئی ضعیف کہہ رہا ہے۔ تو مہدی کی شخصیت من جملہ ثابت ہے، خلاصہ اگر میں ایز اے اینڈ آف ٹائمز کے لحاظ سے شخصیت ثابت ہے، اور جو بات سیئین کی روایات میں آ گئی، جو صفات آ گئی سیئین کی روایات میں، وہ بھی ثابت ہیں، لیکن اس کے اوپر جو دوسری روایات جن صفات کا اضافہ کر رہی ہیں، اگر کوئی ان صفات کا انکار کر دیتا ہے تو وہ مہدی کا انکار نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، مہدی کا انکار بیسیکلی اس نے کیا جس نے سیئین کی روایات کا انکار کیا، اس نے کہا مہدی کوئی ہے ہی نہیں، یا اسے پوچھا کہ مہدی کون، اس نے کہا میں ہی مہدی ہوں، مطلب اس نے یہ کہا کہ مہدی کون، مہدی میں ہی مہدی ہوں، ہر دوسرا بندہ اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے، تو اس سے بہتر ہے مجھے مہدی مان لو۔ یعنی مہدی لغوی معنی ہے، یعنی کہ مہدی اس میں ہدایت یافتہ، جی، گائیڈڈ پرسن۔ تو اب ہم سب سے پہلے سیئین کی روایات کو دیکھتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ ہمارے سامنے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2118، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ مقام بیدا پر پہنچے گا تو اول سے آخر تک تمام لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کو کیسے زمین میں دنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں دکاندار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، اہل بازار بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جن کا لشکر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اول سے آخر تک سب کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، پھر انہیں اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جملہ اہم ہے، ثم یبعثون علی نیاتہم، ایک تو یہ۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیش الکعبہ، اس کا نام ہی یہ پڑ گیا، جیش الکعبہ، یعنی آخرت کی علامات میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ ایک لشکر کعبے کے اوپر حملہ آور ہوگا اور اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ جی، اب اس کا مہدی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا، جہاں وہ لشکر دھنسایا جائے گا اس جگہ کا بھی نام آ گیا بیدا۔ اچھا، بیدا ایک جگہ کا بھی نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ٹھیک ہے، مکہ کے قریب ایک صحرا ہے، اس کا نام ہے۔ تو یہاں سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوئی، ایک لشکر ہے جس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی، دوسرا اس پورے لشکر کو دھنسا دیا جائے گا، پورا لشکر اول سے آخر تک، صرف ان میں سے ایک بندہ بچے گا جو خبر دے گا کہ وہ دھنس گیا، وہ آگے روایات میں آ رہا ہے۔ بہت بڑا واقعہ ہوگا، ظاہری بات ہے۔ اب اس میں جو اس لشکر کے درمیان میں لوگ ہوں گے وہ بھی سارے دھنسا دیے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کو ان کی نیتوں پہ اٹھایا جائے گا، مطلب یہ کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ اچھا، ہاں، مسلمان ہوں گے، جو حملہ کرے گا، جو حملہ کرے گا، اسٹرینج۔ ہاں، یہ مسلمان ہوں گے۔ یہ اگلی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2884۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العجب ان ناسا من امتی یؤمون بالبیت برجل من قریش، میری امت میں سے کچھ لوگ بیت اللہ میں ایک آدمی پناہ لے گا، اس کو پکڑنے کا قصد کریں گے۔ اچھا، یہ بیت اللہ پہ حملہ نہیں کریں گے، یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے لشکر نہیں آیا۔ اچھا، ایک بندے نے بیت اللہ میں پناہ لے لی ہے، اس کے لیے آ رہے ہیں، اس کا قصد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ لشکر آ رہا ہے۔ اور کہا کیا کہ یہ لشکر ان ناسم من امتی، میری امت میں سے ہوگا، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ امت
سے مراد جنرل لیا جائے گا، یعنی کہ ساری کی ساری ابھی اب رسول اللہ کی امت ہے، ایک انکار کر رہی ہے ایک ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ اس میں مسلمان بھی ہیں، وہ آگے آ رہا ہے حدیث میں آگے آ رہا ہے۔ اچھا آگے کیا ہے کہ یہی بات ہے کہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، تو یہاں تک کہ جب وہ بیدا کے مقام پہ آئے گا وہی بات، تو خسف بہم، ان کو دنسا دیا جائے گا۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رستے میں تو سارے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں رستے میں جو ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مسافر بھی ہے، کوئی ان میں جانتے بوجھتے آئے گا، مستبصر یعنی جانتے بوجھتے آیا وہاں پہ، اس بندے کو مارنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اور کوئی مجبور ہو کے آیا، جیسے آرمی میں بھرتی کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امیر لشکر کا حکم ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار نہیں وہ بندے کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن وہ مجبور ہے، اور کوئی مسافر ہے وہ درمیان میں آ گیا، اس میں دھنسا دیا گیا اس لشکر میں۔ تو لیکن قیامت والے دن کیا ہے، یبعثھم اللہ علی نیاتہم، اللہ ہلاک سب کو کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کی نیتوں پہ کھڑا کرے گا، نیتوں کے مطابق ان کا حساب کرے گا۔ تو آپ ابھی یہ کانٹیکس بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ جو امام مہدی کا کانسیپٹ ہے اس سے پہلے کیا ہوگا، یہ آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ دیکھیں صحیحین میں جو مہدی کا تذکرہ ہے نا، نام کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، نام کے ساتھ نہیں، یہ مہدی ہی ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں پناہ لی ہے۔ یہ کنفرم ہے؟ نہیں کنفرم تو اب ظاہری بات ہے ہم نہیں کر سکتے، یعنی یہ کون ہے جو پناہ لے رہا ہے، اس کے بعد واضح نہیں ہے؟ نہیں، ایک بات اور ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، خود مہدی کا لفظ جو ہے نا وہ صحیحین کی روایات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ایک بات ہے جو ہمیں صحیحین کی روایات میں ملتی ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہے مسلم امہ کا۔ اچھا، مسلم امہ کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے بہت سے حکمران ہیں، کوئی حکمران ہے، اچھا، بس اتنا کانسیپٹ آتا ہے۔ یعنی مہدی صحیحین کی روایات میں مہدی کا جو ریلیجس ایک ہے نا، جو انوٹیشنز ہیں، ہاں اس کی وہ ریلیجس مذہبی اس کی شخصیت وہ زیر بحث نہیں ہے، اچھا، بلکہ اس کی جو ایک لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ زیر بحث ہے کہ وہ مسلمانوں کا ایک حکمران ہے۔ بلکہ اس میں بھی صحیحین کی یہ روایت تو نہیں ہے، ایک اور روایت ہے کہ اس میں یہ بھی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا۔ اس کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ وہ مطلب اچھا انسان نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کو اچھا بنا دیں گے، اس میں بہت سی برائیاں اور عیوب ہوں گے۔ تو یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ ایک حکمران ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں گے۔ اب ہمیں ابھی تک روایات سے کیا معلوم ہوا کہ ہم اب اس کو مہدی کہیں یا نہ کہیں، بات تو پھر وہی آپ کہیں کنفرم ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عرف میں تو یہی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اوکے، مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی۔ اب اس کو مارنے کے لیے مسلمانوں سے ہی، اب جیسے لڑائیاں تو ہو رہی ہیں مسلمانوں میں، افغانستان میں دیکھ لیں، ادھر ادھر دیکھ لیں، آپس میں لڑتے مرتے تو ہر دور میں رہیں۔ اب اس کو مارنے کے لیے ایک لشکر گیا ہے کہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، تو وہ جو لشکر اس کو مارنے کے لیے گیا ہے وہ سب کا سب زمین میں دھنسا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑی فضیلت بھی بیان ہو رہی ہے اس کی، اسی سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہے۔ اچھا، مہدی کی نشانی، سب سے بڑی نشانی اور اتھینٹک نشانی یہی ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے جانے والا پورے کا پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اور ان میں سے صرف ایک بندہ بچے گا جو آ کے خبر دے گا دھس گیا، یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جو وہ بھی دھنسا دیے جائیں گے جو مجبور ہوں گے، جو اس کو قتل کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، اور وہ بھی جو وہاں چلتے پھرتے مسافر ہوں گے، قیامت والے دن ان کی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ مہدی ہے، اس سے پہلے اس کے مہدی ہونے کا نہیں پتہ ہوگا، اس لیے تو کچھ لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے آئے، اور امت میں سے آئے، اللہ کے وسلم کا میری امت میں سے کچھ لوگ اس کا پیچھا کریں گے، جس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، ان میں سے کچھ اس کے قتل کو صحیح نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کشمکش کی کیفیت ہوگی، اس کشمکش کی کیفیت سے امت کو نکال دیا جائے گا اس بڑے سائن کے ذریعے، علامت کے ذریعے کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے وہ ہمیں ابھی تک معلوم ہوئی ہے
مہدی کے حوالے سے. جی. دوسری بات یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2913 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر حصے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپیں بھر بھر کے مال دے گا. ٹھیک ہے. آگے کسی نے راوی نے کہا کہ کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہوں گے؟ راویوں نے آپس میں بحث کی نا. اچھا راویوں نے آپس میں راویوں نے اچھا ٹھیک ہے. کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی ہے کہ میری امت کے آخر میں خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو لپیں بھر بھر کے دے گا، مطلب خوب نوازے گا، کیا یہ عمر بن عبد العزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بہرحال وہی بات جو ہم نے کہی ہے نا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مہدی کے بارے میں مختلف آراء رہی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، یہ گویا کہ سوچ وہاں بھی موجود تھی. راویان حدیث میں بھی یہ حدیثیں سن کے ایک بات ذہن میں آتی تھی، ادھر جاتی کہ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز تو نہیں ہے. نو ڈاؤٹ وہ مہدی ہیں اس معنی میں کہ وہ گائیڈڈ پرسن اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ. خلفائے راشدین مہدیین کا لفظ حدیث میں آیا ہے. ٹھیک ہے. خلفائے اربعہ کے لیے حضرت ابو بکر اور عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے لیے. تو مہدی کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے حدیث میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہوئے اللہ کے وسلم نے کہا تھا کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں یہ بحث پیدا ہوئی اور وہ مہدی تھے، لیکن حدیثوں میں جس مہدی کی بات ہو رہی ہے یہ وہ نہیں ہے، آخر الزمان والے، یہ آخر زمانے میں آئیں گے. تو اس میں ہمارے سامنے کیا بات آ رہی ہے کہ مہدی کے زمانے میں خوشحالی ہوگی، تو اکانومی اسٹرانگ ہوگی. ہاں. تو اب جو سیناریو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ امت میں اختلاف ہوا، جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ابھی تک جو حدیث تھی. ہاں ابھی تک امت میں ایک اختلاف ہوا. ایک حکمران جو ہے اس کا پیچھا کیا گیا، دوسروں نے اس کو مارنا چاہا، اس نے بیت اللہ میں پناہ لے لی، جنہوں نے اس کو مارنے کے لیے بیت اللہ پہ چڑھائی کی وہ سب دھنسا دیے گئے. اس سے اس حکمران کی جو ایک فضل تھا، جو اس کا مقام اور مرتبہ تھا، وہ لوگوں کے سامنے آیا. لوگوں نے اس کی بیعت کر لی، مطلب اس کے ساتھ ایک ظاہری بات ہے ایک سمپتھی، ایک ہمدردی، سارا کچھ اس کے ساتھ پیدا ہو گیا، یا اس کی فضیلت کا جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ اتفاق کر لیا. تو اب اس کی ایک آپ خلافت کہیں قائم ہو گئی. اللہ کے وسلم نے کہا نا ایک خلیفہ آئے گا، میری امت کے آخر میں خلیفہ آئے گا. ٹھیک ہے. اب اس خلافت میں اتنی خوشحالی ہو گئی جسے آپ معاشی خوشحالی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لپیں بھر بھر کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہی خوشحالی جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی تھی. مطلب کہا جاتا تھا نا کہ زکوٰۃ دینے والے زیادہ تھے اور لینے والے نہیں ملتے تھے. تو یہ وہ معاملہ تھا. تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ نیکسٹ حدیث صحیح مسلم کی آئی. ابھی یہ کانسیپٹ ابھی تک یہ بنا جی. اور ان کی نشانی بھی آپ نے بیان کی. ہاں کہ وہ جو قافلہ مارنے کے لیے آئے گا سب سے بڑی نشانی ہوگی وہ دھنس جائے گا. وہ دھنس جائے گا. یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ وہی ہے. یہی مہدی کی وہ صفت ہے کہ جس سے مہدی کی پہچان ہوگی. نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے 3449. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب تم میں مسیح ابن مریم جو ہے وہ اتریں گے، وامامکم منکم، اور تمہارے امام تم ہی میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مہدی کا جو ظہور ہوگا، رائز آف مہدی، ظہور مہدی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل قبل ہوگا. یعنی مہدی آئیں گے، مائنر سائنس ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد میجر سائنس میں دجال آیا، پھر حضرت عیسیٰ آئے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے. تو جب ان کا نزول ہوگا تو نماز کے لیے جو ہے وہ جو امامت کروانے کے لیے آگے بڑھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے. آگے روایات آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ امام تم میں سے ہوگا، امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جماعت تو کروائی. یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ کے لیے جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ امامت کروائیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ مراد نہیں ہو سکتی، ہاں نماز کی امامت مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد خلیفہ وہ ہوں گے، پولیٹیکل لیڈرشپ انہی کے پاس رہے گی، نہیں، ٹرانسفر ہوگی. ہاں وہ ظاہری بات ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے نائب ہو سکتے ہیں آپ اس میں، ٹھیک ہے، حکمرانی میں، خلافت میں، وہاں پہ وہ امیر نہیں ہوں گے. یہاں امامت سے مراد نماز کی امامت ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ تکبیر کہی جا چکی تھی. تو اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی، یعنی اب دیکھیں نا، دو چیزیں طے ہو گئیں مہدی کے حوالے سے بڑی بڑی. ایک تو ٹائم پیریڈ بہت اہم ہے کہ مہدی نے کب نکلنا ہے، ٹائم. دوسری جگہ، ٹائم اینڈ اسپیس، ٹھیک ہے، زمان و مکان. تو زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصلاً قبل، اور جگہ کیا ہے، عرب، بیت اللہ سے، مکہ. ہاں، مکہ سے جو ہے وہ ان کا ظہور ہوگا، اور کن حالات میں ہوگا، کیسے ہوگا. دو فضیلتیں بھی آپ نے بیان کر دی. ایک فضیلت بہرحال ان کی بنتی ہے کہ ان کو جو مارنے کے لیے آئیں گے وہ دھسیں گے، اور یہی ان کی نشانی ہوگی. دوسری فضیلت کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کروائیں گے جماعت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے. یہ دو باتیں ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا قیامت تک، اور وہ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. فیقول امیرہم، تو مسلمانوں کا امیر کہے گا تعال صلی لنا، آپ آگے بڑھیں اور ہمیں نماز کروائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے، لا، نہیں، ان بعضکم علی بعض امراء تکملۃ اللہ ہذہ الامۃ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم ایک دوسرے کے امیر ہو، تو وہ اس امت کی فضیلت برقرار رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھیں گے. اچھا، یہاں پہ پیچھے بات کیا ہو رہی ہے، قتال کی، کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کے اوپر لڑتا رہے گا قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے. تو گویا امام مہدی کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے. جنگ و جدال کے زمانے میں ان کا جو ہے یہ ظہور ہو رہا ہے. اور وہی امامت کی جو بات ہم نے کی تھی، وہ امامت بھی اس سے مراد نماز کی امامت. اچھا شیخ، یہ یعنی کہ یہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی اس میں کہیں پہ ڈیفائن ہے کہ امام مہدی یعنی کہ اکانومی کے حوالے سے جو امام مہدی کے انڈر رین چل رہا ہے، ان کے انڈر جو نظام ہے وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لبے بھر بھر کے تقسیم کریں گے. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کیا ان کا ایک رین گزرے گا، ایک ٹائم پیریڈ گزرے گا جس میں وہ یہ مضبوطی کریں گے، ایسا ہے؟ ایک ٹائم پیریڈ گزرے گا. اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں بحثیں بعض روایات میں ہیں جن کے اوپر کلام بھی ہے. تو ہم نے کہا کہ مہدی کا جو ظہور ہوا وہ بھی جنگ و جدال سے ہوا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں ایک سلطنت اور ایک خلافت قائم ہو گئی. اچھا، ایک گروپ کی، ہاں، امام مہدی کے گروپ وہ لپیں بھر بھر کے دے رہے ہیں نا، معاشی خوشحالی ہے، تبھی تو ہوئی ہے. بعض روایات میں جن پہ کلام بھی ہے کہ 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک یہ خوشحالی رہے گی. اس کے بعد پھر اب ظاہری بات ہے کہ اسلام ایک مرتبہ غالب ہو گیا، اب دجال کا ظہور ہو گیا، دجال نکل آیا، خروج دجال ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر فتنہ پھیل گیا، پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ درمیان میں ایک ٹائم پیریڈ ہے، یعنی جب مہدی کا ظہور ہوا ہے تو مسلمانوں کا باہمی جنگ و جدال تھا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے تو اب مسلمان اور کافر لڑ رہے ہیں، کیونکہ دجال ہے نا دوسری سائڈ پہ. یعنی کہ یہ یونائٹ کریں گے پھر امام مہدی، یہ تو یہ یونائٹ کریں گے، یونائٹ کریں گے. مہدی نے مسلمانوں کو متحد کر کے، یونائٹ کر کے خلافت قائم کر لی. یعنی کہ نشاط ثانیہ کا ایک کانسیپٹ ہے. خلافت ایک قائم کر لی تھی. اس خلافت کی تباہی اور بربادی کے لیے دجال کا خروج ہو گیا، اہم بات، جس نے پوری جو ہے وہ ملت کفر کو جمع کر لیا. اب وہ دجال بھاری پڑ گیا مہدی پہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو یہ وہ پورا سینیریو ہے جو ہمیں یہاں ان بٹوین دا لائنز جو ہے یا انڈائریکٹلی کہہ لیں صحیحین کی روایات سے ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب تک تو ہم نے ڈسکس کیا صحیحین کی روایات کو. اچھا، اب صرف اتنے ہی مواد ہے، اتنا ہی مواد ہے صحیحین کی روایات پہ، اتنا ہی مواد. ٹھیک ہے. لیکن یہ کانسیپٹ پورا تقریباً کلیئر ہو جاتا ہے اگر اتنے مواد پہ ہی رکھیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. مطلب مہدی کی شخصیت ایک تو ثابت ہو گئی، اس کا صالح ہونا ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ مسلم امہ کا پولیٹیکل لیڈر ہونا ثابت ہو گیا. تیسرا یہ کہ خلیفہ، چوتھا یہ کہ خلیفہ ہونا ثابت ہو گیا. پانچواں یہ کہ اس کا ٹائم پیریڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل قبل آخر الزمان ہے، یہ کنفرم ہے. اور جس طرح سے ظہور ہوگا بیت اللہ میں جا کے پناہ لے گا، اور اس طرح سے آگے معاملات چلیں گے.
تو یہ اجمالی طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے اجمالی طور پہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی بخاری مسلم میں مہدی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، دیکھیں بات یہ ہے مہدی کا نام لے کے کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن امیر کا تو ذکر ہے نا، کانسیپٹ موجود کوئی ہے. امیر ہے، آپ کہہ لیں کہ جی مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، پولیٹیکل لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مہدی جسٹ ایک لقب ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں مہدی لقب تو ہے. ایک لقب ہے نا، لقب. ان کا نام بھی یہ نہیں ہوگا. جی جی. صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی یہ نہیں ہوگا. اب ہم آتے ہیں دوسری ان روایات کی طرف جو کہ صحیحین میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی آپ پہلے کو صحیح ہی بیان کر رہے ہیں یا وہ جو ہے کلام شدہ؟ نہیں، اس میں ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. اچھا، ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. ہم نے صفات کی ایک ترتیب بنائی ہے، ٹھیک ہے. مہدی کے تعارف کے حوالے سے. پہلے میرا ذہن تھا کہ ہم پہلے وہ بیان کریں جن کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو کہنا صحیح ہے، پھر ہم ضعیف کی طرف چلے جائیں. ہاں یہی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا. پھر جن کے بارے میں کوئی اختلاف ہے. لیکن اس میں جو ہے نا ایک مسئلہ یہ تھا کہ مہدی کی جو صفات تھی نا وہ آپس میں گڑمڑ ہو جاتی تھی. اچھا. وہ پھر صفات، پھر میں نے کہا کہ نہیں، ان کی صفات جو آئی ہیں نا ہم ان کو موضوع بحث بنائیں، اوکے، ان کو فوکس رکھیں، وہ جہاں جہاں بیان ہوئی. ہاں جہاں جہاں. تو ایک ایک صفت کو ہم لے لیں، ٹھیک ہے. جو معروف صفات ہے. اچھا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. سنن ابی داؤد میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کتاب المہدی کا. اوہ ریلی؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اور ہے وہ ہم کر دیں پہلے کہ مہدی کا ذکر نا ہمارے عقیدے کی کتابوں میں نہیں ہے. نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. لیکن یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں چیپٹر بہرحال آیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی جو ہے نا وہ میری اطرت یعنی میری اولاد میں سے، نسل میں سے ہوگا، اولاد فاطمہ میں سے رضی اللہ عنہ. رضی اللہ عنہ. اب یہ مہدی کی صفت جو ہے وہ آئی ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوگا. لیکن اس معنی کی جو روایات ہیں ان روایات پہ کلام ہے، نو ڈاؤٹ. ان روایات کو صحیح کہنے والے بھی موجود ہیں. ایک بڑی تعداد میں محدثین ہیں جو ان روایات کو صحیح کہتے ہیں. اس روایت کو، اس معنی کی کئی روایت. اچھا، وہ ہم اور بھی آگے کھول رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ مہدی کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے. وہ صفت کیا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. نسل کون سی ہے؟ تو یہ بات مہدی کے بارے میں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، یہ جو اس کی صفت ہے یہ ثابت ہے کہ نہیں، ہم یہ ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے. تو مہدی چونکہ اسی سے اہل تشیع کا سارا کانسیپٹ کھڑا ہوا ہے، بس ہمارے یہاں یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. مہدی کے بارے میں یہ جو روایات ہیں نا کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، اس کے بارے میں عام طور پہ محدثین یا ایک بڑی تعداد محدثین کی ان روایات کو صحیح مانتی ہے. لیکن بعض محدثین جو ہے وہ کہتے ہیں یہ روایات ٹھیک نہیں ہے. ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے. اچھا، ایک بڑا نام امام بخاری کا ہے جو ان روایات کو جن میں یہ ذکر ہے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ محل نظر ہے. بلکہ امام بخاری ایک جملہ بیان کرتے ہیں، وہ محققین کے علم میں ہے، اس کو کہتے ہیں فیہ نظر. جب امام بخاری کسی روایت کے بارے میں یہ کہہ دیں نا فیہ نظر، تو یہ بہت شدید جرح ہوتی ہے، مطلب بہت شدید قسم کی کریٹیسزم شمار ہوتی ہے. ٹھیک. خیر بہرحال ایک تو یہ روایت ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے محدث ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے. بعض لوگ پوچھتے بھی آپ کون سی ویب سائٹ کھولتے ہیں. اچھا، ان کا یہ ہے کہ یہ حکم دے دیتے ہیں حدیث کے اوپر. ٹھیک. تو اس حدیث کا اگر ہم حکم نکالیں تو اس میں عام طور پہ لوگ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے علامہ ناصر الدین البانی نے صحیح کہا، مجلس علمی نے کہا کہ حسن ہے، یہ صحیح سے ذرا کم درجہ ہے. حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے. لیکن علامہ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں؟ اسناد ضعیف لضعف زیاد ابن بیان، کہ اس میں ایک راوی ہے زیاد بن بیان، اس کی وجہ سے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اچھا، یہ زیاد بن بیان کون ہے؟ یہ والا زیاد بن بیان، یہ راوی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے. اچھا، یہ راوی جو ہے نا یہ وہی راوی ہے جس کے اوپر امام بخاری نے تنقید کی ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر. ٹھیک ہے.
تو امام بخاری جو ہے نا زیاد بن بیان کے بارے میں جب اس کی یہ روایت آتی ہے نا المہدی حق وہو من ولد فاطمہ، وہی بات ہے، تو امام بخاری کیا کہتے ہیں فی اسنادہ نظر، مطلب اس پہ شدید جرح کرتے ہیں جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روایات کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ مہدی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، ان میں اختلاف ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد نے ان روایات کو صحیح کہا ہے، لیکن کچھ متقدمین علماء میں سے بھی، بڑے کبار محدثین میں سے بھی اس پہ جرح کرتے ہیں، ان روایات پہ کلام کرتے ہیں، اور کچھ معاصر محققین بھی ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے اگر کوئی مہدی کی اس صفت کو نہیں مانتا، یعنی یہاں پہ دو بیانی ہو سکتے ہیں، مہدی اہل بیت میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر کوئی اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہوگا تو ہمارے خیال میں اس کی گنجائش نکلتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس طرف جاتا ہے کہ اس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہوگا تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ یہ اپنی اپنی تحقیق ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے، اپنی ریسرچ کو دوسرے کے اوپر یہاں تھوپنا نہیں چاہیے۔ دونوں آراء کے پیچھے کیونکہ علماء کھڑے ہیں، ہاں علماء کھڑے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ دلیل موجود ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آگے، اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مہدی میری نسل سے ہوگا، وہی بات، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اچھا، یہ بات کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور آگے یہ بھی بات آ رہی ہے کہ 7 سال تک حکومت کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ لوگوں نے یہ بھی جرح کی ہے کہ پیشانی فراخ اور ناک بلند ہونا یہ تو ایک عام سی چیز ہے، یہ تو کوئی پہچان کی علامت نہیں ہے، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ باقی اس کا عدل و انصاف سے بھر دینا، یہ بات تو صحیحین کی روایات سے ہمیں ملتی ہے، ٹھیک، لبے بھر بھر کے دینا، لبے بھر بھر کے دینا، وہ چیز تو نکلتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی بہرحال تحقیق کی طرف کہ اس کے بارے میں اہل علم کی کیا آرا۔ یہاں دیکھیں، علامہ ناصر الدین البانی کہہ رہے ہیں یہ حسن ہے، علامہ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں کہ جید ہے، ٹھیک ہے، مطلب عمدہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس علمی والے بھی کہہ رہے ہیں حسن ہے، زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں اسناد ضعیف۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ کسی پہ اپنی تحقیق مسلط نہیں کر سکتے، ریسرچرز ہیں، اختلاف ہو گیا، تو ہم نے کہا اب ایک عامی کہاں جائے گا؟ ریسرچر تو ٹھیک ہے، اپنی تحقیق پہ عمل کرے گا، وہ تو یہی کہے گا بھئی میرے نزدیک یہ راجح ہے، جی۔ لیکن ہم نے شروع میں ایک بات کر دی تھی کہ ایک عامی کے لیے قطعیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے مہدی کے بارے میں، تو وہ وہی ہے جو صحیحین میں آ گیا، کیونکہ وہ متفق علیہ ہو گیا، وہ ایگریڈ اپان ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے نیچے جو اس کی کچھ صفات ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، آپ اس میں انداز زیادہ شدت والا نہ رکھیں، آپ یہ کہیں ایک رائے کے طور پہ میں فلاں عالم دین کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں، تو میری یہ رائے ہے، ایک سیکنڈ اوپینین یہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی دن قیامت میں سے باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جو اسے عدل سے بھر دے گا۔ اب عدل سے بھرنے والی بات تو وہ تو ہم نے کہا، لیکن یہ کہ وہی بات کہ اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور یہ روایت بھی حضرت علی نے بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ روایت حضرت علی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، جی جی، ٹھیک۔ اچھا، اس حدیث کا اگر ہم حکم نکالیں تو اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے، اس کو ساری یہ سند سے نہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو صرف 4 محقق آئے ہیں نا، ہاں یہاں پہ یہاں پہ 4 محقق ہیں، ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محقق تو بہت زیادہ ہے نا، یہاں پہ 4، ہاں یہاں پہ 4۔ اصل میں دیکھیں اس میں یہ جو راوی ہے نا فطر، یہ جو فطر راوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اچھا، یہ فطر بن خلیفہ اس کا نام ہے، تو اس کے اوپر جرح موجود ہے، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس طرف نکل گئے کہ یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، بعض لوگ اس طرف نکل گئے، ٹھیک۔ تو لیکن عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ روایت کیا ہے۔ ابھی تک جو تینوں روایات ہیں اس میں بہرحال ایک جمہور جو ہے وہ میجورٹی صحیح کی طرف صحیح کی طرف جا رہی ہے، میجورٹی صحیح کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہم نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ جی، اگر اس کا انکار کو کر رہا ہے، کوئی اگر مخالف رائے رکھ رہا ہے اس سے، تو آپ اس کے بارے میں شدت اختیار کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ گمراہی کے فتوے نہ لگائیں، یعنی کہ آپ جو تحقیق پیش کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے
کہ بھائی اس میں کیونکہ اختلاف ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے رائے میں اختلاف اگر ہو جائے تو اس میں شدت نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ظن غالب یہ ہے. ہم نے کہا نا صحیحین سے جو بات ثابت ہے وہ تو قطعیت کے ساتھ. قطعیت کا مطلب ہوتا ہے 100%. جی. ظن غالب کا مطلب یہ ہے کہ 80-90% میرا گمان یہی ہے کہ یہی بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میجورٹی کہہ رہی ہے لیکن غلطی تو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف والے صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی. جو منارٹی احتمال ہے. احتمال ہے. بالکل. وہی جو مجتہدین بات کرتے جی. ہیں. بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہوں. ایک بڑی تعداد نے ان کو صحیح کہا ہے تو آپ ان روایات کو ان کی بہاف پہ بیان کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان صحیحین کی روایات کو ایلیبریشن کے طور پہ میں آپ ان کو بیان کر سکتے ہیں. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی مہدی کا جو زمانہ ہوگا خلافت کا وہ 7 سال ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی امام مہدی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس کے خلاف رائے رکھتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہوں گے تو آپ اس پہ فتویٰ نہ لگائیں. فتویٰ نہ لگائیں. آپ اس کی رائے کا رد کریں. ٹھیک ہے. گمراہی کا فتویٰ نہ لگائیں. دیکھیں یہ کرٹیسزم تو جاری رہنا. ٹھیک ہے. آپ ان حدیثوں کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یہ حدیثیں ہمارے نزدیک صحیح ہیں، آپ یہ بات بیان کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے. صح. اچھا اس کے بعد کیا ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اچھا اب یہاں سے یہاں تک تو ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی بات کہ امام مہدی اہل بیت میں سے ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو حدیثیں آئی ہیں میجورٹی کہہ رہی ہے ہوگے کہ وہ ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے. کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس جرح کی بنیادیں موجود ہیں. بنیادیں موجود. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ہاں یہ بات تو ہم نکال ہی سکتے ہیں کہ صحیحین کی روایات کی جتنی شرح ہے نا، جتنی شرح ہے، دیکھیں یہ جملہ شرح نہیں بن رہا ہے صحیحین کی روایات کی کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا، لیکن یہ جملہ ضرور شرح بن رہا ہے کہ وہ 7 سال حکومت کرے گا. یہ بن رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں یہ بن رہا ہے. ہاں ٹھیک تو جو چیز شرح بن رہی ہو تو شرح تو قبول کر لینی چاہیے کہ ایک بات قطعی طور پہ ثابت ہو گئی تو اب اس کی شرح کے طور پہ وہ تو قبول کر ہی لینی چاہیے. یعنی کہ وہ لب لب بھر کے دیں گے تو ڈیفینیٹ کچھ کریں گے تو پھر ٹائم گزرے گا. تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. بن رہا ہے. بن رہا ہے. اور یہ بات کہ 7 سال تک حکومت کریں گے اس کی شرح بن رہی ہے. لیکن یہ بات کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے یہ ایک نئی بات ہے. اس کے لحاظ سے صحیحین کے بیانیے کے لحاظ سے یہ ایک نئی بات ہے. تو آپ ان روایات کی بنیاد پہ اس نئی بات کو قبول کر لیں. میجورٹی نے یہی کیا. ٹھیک ہے. یا آپ اس نئی بات کو اگر قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں کیونکہ راویوں کے اوپر جرح بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. جرح بھی موجود ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 2230. اس میں اللہ کے وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت تک نہیں جو ہے وہ ختم ہوگی جب تک کہ ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے. اچھا اس کا امکان موجود ہے کہ اس کو آپ شرح بنا لیں. صحیح بخاری کی روایت کی کہ مہدی نے بیت اللہ میں پناہ لی اور لوگوں نے بیعت کی. اب بیعت کی وہ عرب کے بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ شرح بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی حرج نہیں. اور ابھی بھی بادشاہ آتی ہے. ہاں رجل من اہل بیتی اور وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا یواتی اسمہ اسمی اس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر جو حکم ہے وہ حکم علامہ ناصر الدین البانی نے حسن صحیح کہا ہے. مجلس علمی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مہدی کا جو نام ہے وہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ کے نام پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا. محمد نام ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہیں. ایک یہ کہ نام ان کا محمد ہوگا، یہ ایک اضافی بات ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ وہ بات عرب کے بادشاہ بنیں گے. یہ بھی ہم نے کہا کہ اس کو صحیحین کی ہم شرح بنا سکتے ہیں. اس کی شرح میں اس بات کو ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری وہی بات جو پہلے آ چکی کہ وہ اہل بیت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور اضافہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت میں 4282. ابھی ہم صفات کی ذکر کر رہے ہیں. جی ہاں ابھی ہم صفات کا ذکر. اس میں کیا بات آئی ہے؟ اس میں یہ بات آئی ہے کہ یواتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی. کہ ایک حکمران میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حکمران بنے گا
اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر، محمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ابن تیمیہ نے ایک نقطہ اٹھایا. ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع کا یہ جو نقطہ نظر ہے مہدی کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے 12ویں امام جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور وہ جو 12ویں امام جو غائب ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن عسکری. اچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد ابن عبداللہ. ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ. جی. جبکہ ان کے جو امام غائب ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن حسن. ٹھیک ہے. تو امام صاحب نے اس پہ یہ بات کہی ہے کہ تمہارا یہ نقطہ نظر کیسے درست ہو سکتا ہے، کیسے درست ہو سکتا ہے. جیسے یہ دیکھیں، تو امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو حدیث تم بیان کر رہے ہو نا کہ ہماری کتابوں میں آئی ہے، ان لفظ الحدیث حجت علیکم لا لکم، یہ تمہاری دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل ہے. کیوں ہماری دلیل ہے؟ کیونکہ لفظ یہ ہیں کہ یواتی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی، کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو مہدی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ لا محمد بن حسن، جو کہ آپ کا ہے محمد بن حسن. اور پھر حضرت علی سے مروی ہے. اہم بات یہ حضرت علی سے کیا مروی ہے؟ من والد الحسن، یہ حسن کی اولاد میں سے ہوگا، لا من والد الحسین، حسین کی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. جی جی. حضرت علی نے یہ بات بھی کہی ہے، میرے پیچھے آل بیت میں سے، اور آل بیت میں سے حسن سے، حسن سے ہوگا، یعنی کہ فاطمہ سے پھر آگے حسن. حسن سے ہوگا. اس لیے کچھ ان کو محمد ابن عبداللہ الحسنی العلوی بھی کہتے ہیں. ہاں العلوی بھی کہتے ہیں. تو اہل تشیع نے جو امامت کا تصور بنا رکھا ہے 12ویں امام کا، مہدی کے غائب ہونے کا، وہ تو ان کو حضرت حسین کی نسل میں سے مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں وہ تو ادھر حدیث سے نہیں مل رہا، حدیث سے نہیں مل رہا، خود حضرت علی کی بات سے نہیں مل رہا. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تنقید کی ہے منہاج السنہ النبویہ میں، اپنی کتاب میں جو ہے. تو یہاں سے ایک بات ہمیں اور معلوم ہو گئی کہ باپ کا نام بھی، ہاں باپ کا نام بھی معلوم ہو گیا. جی. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو روایت ہمارے سامنے ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4084. جی اس پہ حکم بھی دکھا دیں. اچھا اس پہ پہلے حکم دیکھ لیتے ہیں. یہ اوپر تو ایک حکم آ رہا ہوتا ہے علامہ البانی کا، انہوں نے لگایا ہوا ہے. جی جی. لیکن ہم باقیوں کا بھی حکم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری ضعیف ہیں. ہاں علامہ البانی کہہ رہے ہیں ضعیف ہیں، شیخ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں اسناد ضعیف، مجلس علمی کہہ رہی ہے ضعیف ہے، حافظ زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے ضعیف. یہ اکثر ضعیف ہی کہہ رہے ہیں. تو مطلب میجورٹی اسی طرف چلی گئی کہ یہ روایت کیا ہے، یہ ضعیف ہے. اچھا اس روایت میں ہے کیا؟ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے. اوکے. ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفے کا بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ خزانہ ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا. پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے ظاہر ہوں گے. یہ سیاہ جھنڈے. اور وہ تم لوگوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یہ تم لوگ یہاں پہ عرب مراد ہے. یعنی عرب میں اختلاف ہو گیا، 3 گروپ بن گئے. ٹھیک ہے. عربوں میں اختلاف ہو گیا بادشاہت کے بارے میں، 3 گروپ بن گئے. آپ کہیں رائل فیملی میں بن گئے. وہ 3 گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا کسی خاص خزانے کے لیے. کسی خاص خزانے کے لیے. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مملکت کے جو ریسورسز تھے ان کے لیے. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے تعبیر کی جا سکتی ہے، وہی خزانے سے مراد. تو ظاہری بات ہے جب حکومت کے لیے لڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے ریسورسز پہ قبضہ کیا جاتا ہے. ریسورسز کے ساتھ ہی حکومت چل سکتی ہے. تو اب سیاہ جھنڈے جو ہیں وہ آئے ہیں مشرق سے، جنہوں نے ان کو قتل کیا. اور مشرق بھی عرب کا مشرق جو ہے. ہاں عرب کا مشرق. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس پہ ہم آگے چل کے کوشچن آنسر میں گفتگو کریں گے. یہ تو اچھا خاصا فساد برپا کرنے والی بات ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے امت کے اندر. لیکن حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف. لیکن آئی تھنک آپ اس کو اس پرسپیکٹو میں لے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ تھوڑی سی شرح نکل رہی ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. یہ دیکھیں
اس میں آخر میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ جب تم اس کو دیکھو نا، اس لشکر کو، تو اس لشکر کی بیعت کرنا، بھلے تمہیں برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ وہ جو لشکر حملہ آور ہوگا نا عربوں پہ، اس کے اندر مہدی بھی ہوں گے، اس کے اندر مہدی بھی ہوگا، لیکن یہ بات صحیح حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ تو ادھر ہی ہوں گے، دیکھیں نا وہ تو ادھر ہی ہوں صحیحین گے، کی روایات کیا کہہ رہی ہیں، وہ تو مکہ میں ہوں گے، وہ تو پہلے ہی مکہ میں ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ عرب کے اوپر تو ان کی اپنی بادشاہت قائم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ جو سیاہ جھنڈوں والی روایت ہے نا کہ مشرق سے آئیں گے سیاہ جھنڈے اور وہ عربوں کو قتل کر کے یہاں پہ حکمرانی قائم کریں گے، اور مشرق سے جو آئے گا وہ مہدی ہوگا، تو وہ مہدی نہیں ہوگا، وہ مہدی نہیں ہوگا۔ یہ سیاہ جھنڈے والا سین نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، سیاہ جھنڈے آئی نہیں، سیاہ جھنڈ بالکل یہ ضعیف روایت ہے، موضوع فیبریکیٹڈ ہے۔ اچھا، اور بھی کوئی اس کے متعلق حدیث نہیں ہے؟ سیاہ جھنڈوں والی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے سیاہ جھنڈوں والی، تو خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا نکلنا کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تو مہدی دیکھیں نا، مہدی بیسیکلی حدیثوں سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یا کم از کم ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ میجورٹی تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں، کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا۔ جب اہل بیت میں سے ہے تو عرب ہے نا، ڈیفینیٹلی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو صحیحین کی روایات بتا رہی ہیں وہ بھی یہی بتا رہی ہیں کہ بیت اللہ میں پناہ لے گا، اور پھر لوگ اس کے اوپر کیا ہوں گے، حملہ آور ہوں گے، اس لیے اس کا عرب ہونا یہ تو واضح لگ رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو حملہ آور ہوں گے تو کوئی یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے کہ یہ جو مشرق سے لشکر آ رہا ہے یہی حملہ آور ہونے آ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ امکان اور پاسبلٹی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حملہ آور ہونا، لشکر تو ہے نا، صحیح ہے، لشکر تو ہے، تو یہاں پہ یہ کم از کم ایک لشکر بیان ہو رہا ہے لشکر بیان ہو کہ وہ آئے گا، حملہ کرے گا، یہ بات، لیکن پھر صحیح عین سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے وہ حملہ کر ہی نہیں سکے گا، حملہ اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں دنسا کہ وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے کاٹے ماریں گے کہ پہلے کسی نے کاٹا نہیں، وہ دنسا دیا جائے تو گا، وہ تو ختم ہی ہو جانا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے، صحیحین کی روایات کے بیانیے کو ہم لیں گے، یہ خراسان والی تو اس سے کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، یہ ویسے بھی ضعیف ہے۔ آپ جو بنیاد بنا رہے ہیں اپنے مقدمے کی وہ صحیحین کی روایت ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھڑا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے، جو ان کے ساتھ میچ ہے، لیکن اس کو تو ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا نا کہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی ضعیف ہے، مطلب اس کے بارے میں تو آپ کے سامنے ابھی تک تو کوئی اختلاف بھی نہیں آیا نا، ٹھیک ہے، ایک تو ویسے ہی تقریباً سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، وہی کتاب المہدی میں، اس کا بھی حکم 4286۔ اچھا، ہم اس کا بھی حکم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو بھی سب نے ضعیف کہا، علامہ البانی نے بھی ضعیف کہا، علامہ شعیب ارناؤوط نے بھی کہا اس کی سند ضعیف ہے، مجلس علمی نے بھی کہا ضعیف ہے، زبیر علی رئی صاحب نے بھی کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے، مطلب یہ بھی تقریباً جو ہے وہ اس کے ذوق پہ بھی۔ اچھا، ایک تھوڑا سا پلیز آپ یہ بھی ذکر کر دیں کہ کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ضعیف کا مطلب یہ نہیں، اس میں ایک زن تو ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا یہ چیز تو ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، تو جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی، مجھے وہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا اصولی بات کہ آپ اپنا جو مقدمہ ہے وہ صحیح پہ کھڑا کریں، لیکن ایک سپورٹ کے لیے آپ ضعیف روایت کو بھی بیان کر سکتے ہیں، اور یہ احناف کے اندر بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ ضعیف کو اپنے صحیح والے مقدمے کی بنیاد پہ سپورٹ میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کلی طور پہ یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، کیا یہ مطلب ہوتا ہے؟ جس طرح کہ موضوع ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کڑا ہوا ہے بندے نے، لیکن ضعیف کے اندر کوئی ایک بندہ ہے، اس بندے پہ ہمارا یہ غالب ہو جاتا ہے گمان ہماری نظر میں کہ یار کیونکہ یہ اس کے ایٹیٹیوڈز ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے روایت نہیں لیتے، لیکن اس کے کچھ حصہ تو ہے نا کہ پھر لے بھی سکتے ہیں۔ تو پلیز آپ اس پہ بھی تھوڑی سی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اس کو مقدمے ہی ایسا باندھ دیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں، ویسے یہ اچھا کویسچن آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں ہمیں تھوڑا سا فرق کرنا پڑے گا۔ ایک تو ہم نے کہا کہ صحیحین کے مقدمے سے ایک بات ثابت ہو گئی، یہ قطعیت سے ثابت ہو گئی۔ اس کی شرح میں اگر آپ ضعیف روایت لیں، صحیحین سے ایک بات ثابت ہو گئی، اس کو مزید کھولنے کے لیے اگر آپ ضعیف روایت بیان کر دیں، چلیں اس کی کسی قدر گنجائش نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ ضعیف روایات جو لے کے آ رہے ہیں وہ اس صحیح بات سے جو قطعیت سے ثابت ہے ٹکرا رہی ہے، ہاں، پھر کون سی لاجک اور منطق کہے گی کہ جی آپ اس کو قبول کریں؟ ہاں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں نا، پھر یا تو وہ بات غلط ہے یا یہ غلط ہے،
یعنی یا تو وہ اتھینٹک ترین بات غلط ہے جو صحیحین میں آ گئی، یا جو ضعیف روایتوں میں آ گئی وہ غلط ہے. یعنی کہ ان لائن اگر بیان ہو رہی ہے تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں، ہاں لیکن اگر کنٹراڈکٹ کر رہی ہے تو پھر ہم ظاہر بات صحیح کو لیں گے. صحیح کو ہی لیں گے. ٹھیک ہے، لاجیکل بات ہے. لاجیکل بات ہے. اچھا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4286. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن پھر وہی بات آپ کی کہ چلے اس میں سے آپ یہ دیکھ لیں صحیحین کی روایات سے کیا مل رہا ہے، کیا کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کچھ صحیحین کی روایات کی شرح بن رہا ہے تو آپ اس کو اس کی شرح میں بیان کر دیں، شرح کے طور پہ یہ بتائیں کہ یہ اس کی شرح میں یہ ضعیف جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں شرح کے طور پہ، اس کی وضاحت کے طور پہ. کیونکہ دیکھیے اس کی وضاحت ہم عقل اور رائے سے تو کر نہیں سکتے. اگر اس کی وضاحت میں کوئی ضعیف روایت مل جاتی ہے تو اس کے ضعیف ہونے کو بیان کرتے ہوئے ٹھیک ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کی شرح وضاحت کے طور پہ میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اسی کو مزید کھول کے بیان کر رہی ہے. ایک امکان ہے کہ شاید یہ اس کی شرح اور وضاحت ہو، ایک مرجو امکان ہی صحیح، ٹھیک ہے، لیکن ایک امکان تو ہے نا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا. یہ مل رہی ہے نا، مل رہی ہے، ہاں کچھ نہ کچھ مل رہی ہے. تو ایک خلیفہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، اختلاف ہوا اس کے اوپر. ایک آدمی مدینہ سے بھاگا اور اس نے مکہ میں پناہ لے لی. ٹھیک ہے، وہی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، فیاتی ناس من اہل مکہ، پھر اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے. یہ بھی میچ ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی میچ ہو رہا ہے بیعت کرنے. ٹھیک ہے، تو اور اسے امامت کے لیے جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیں گے، حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا. صالح آدمی ایسے ہی کرے گا نا. ٹھیک ہے، نہیں آپ وہ کہتے ہیں نہیں آپ. ہاں صالح آدمی تو کبھی عمارت کی طرف دوڑ کے تو نہیں نہ جائے گا کہ مجھے امیر بناؤ، یہ تو نہیں کہے گا. یعنی لوگ اس کو بنانا چاہیں گے، وہ نہیں بننا چاہے گا. بن رہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ خود ہی لوگ امام مہدی بن رہے ہیں. اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے. ٹھیک ہے، پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا مقام پہ زمین میں دنسا دیا جائے گا. اب یہ ہوتا ہے شام سے آ رہا تھا، شام سے آ رہا تھا، اور مقام بھی وہی ہے جس کا ذکر بیدا جو بخاری کی روایت میں آیا، صحیح مسلم کی روایت میں آیا. ابھی تک میچ کر رہی ہے، میچ کر رہی ہے یہ. ٹھیک، لوگ جب یہ حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی صالحین اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ بیعت کریں گی. یعنی جب وہ لشکر دنسا دیا جائے گا تو دوسرے مسلمان ممالک جو ہے وہ نشانی واضح ہو جائے گی تو وہ اس کی بیعت کر لیں. ٹھیک ہے. پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننہال بنو کلب میں سے ہوگا. پھر وہ قریشی جو ہے ان کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا تو وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے. چنانچہ بنو کلب کا یہی لشکر ہوگا جو مغلوب ہوگا اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوگا. یہ بعد میں ایک جنگ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے، مہدی مال تقسیم کرے گا، یہ بھی آ گیا، اور لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا اور وہ 7 سال تک رہے گا. اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. امام ابو داؤد نے کہا بعض راویوں نے ہشام سے 9 سال روایت کی اور بعض نے 7 سال جو ہے وہ روایت کی. اب اس میں وہ شرح تھوڑی بیان ہو رہی ہے. یہ روایت ہے تو ضعیف، لیکن صحیح بخاری کا جو نیریٹو ہے اس کی شرح بن سکتی ہے. تو اس کے ذوف کو بیان کرتے ہوئے اگر اس کو کوئی اس کی شرح بنا لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ٹکرا نہیں رہی ہے. یہ ٹکرا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے نا، اگر ہم اس کو سمرائز کریں وہ یہ ہے کہ مہدی کے بارے میں جو نیریٹو، جو بیانیہ صحیح بخاری صحیح مسلم نے جنریٹ کر دیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہے. اچھا، اس کا کوئی انکار کرے تو اس کا کوئی انکار کرے تو آپ اس کو گمراہی اور ضلالت کہہ سکتے ہیں. اچھا، بالکل کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ اس بیانیے کی شرح اگر صحیحین کے علاوہ روایات سے ہوں تو وہ وہی بیانیہ ہی ہیں، اور اگر ضعیف روایات سے بھی اس صحیحین کے بیانیے کی کوئی شرح ہو رہی ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے. ہاں ایک بات ہم نے کہی ہے کہ صحیحین کے بیانیے کے اوپر جو اضافہ آیا ہے دوسری کتابوں میں تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. بھلے تو آپ اس کو قبول کر لیں، بھلے تو آپ اس کو قبول نہ کریں. کس وقت؟ جب کہ ان حدیثوں کی سند میں کلام ہو. جی، اگر تو کلام نہیں ہے پھر تو آپ اس اضافے کو قبول کریں گے، لیکن اگر ان میں کلام ہے غیر صحیحین کی روایات کی حدیثوں میں تو پھر آپ ان صفات کو چاہیں تو مان لیں چاہیں تو نہ مان لیں. دونوں آراء کی جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے. جی.
تو یہ ابھی تک جو ہے وہ ہم نے جو بات کہی خلاصہ ہاں وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ اچھا، اب ایک اور روایت جو ہے نا جس کو مولانا وحید الدین خان صاحب نے بہت عام کیا، اچھا، اس کانسیپٹ کے متعلق مہدی کے بارے میں، اچھا، وہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علامہ البانی نے تو کہا ہے ضعیف جدا، ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ شعیب ارناؤت کہہ رہے ہیں صحیح لغیری ہے، مجلس علمی کہہ رہی ہے ضعیف جدا، شیخ زبیر علی زئی کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے ضعیف ہے، جمہور ضعیف کی طرف، جمہور ضعیف۔ یہ روایت کیا ہے، ولل مہدی، اس کے آخر میں کیا ہے، الا عیسی ابن مریم، یہ کیا ہے؟ مہدی عیسی ابن مریم ہی ہے۔ اچھا مہدی جو ہے اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے۔ اچھا، تو وحید الدین خان صاحب مانتے نہیں تھے امام مہدی کے شخصیت کو؟ ہاں وہ نہیں مانتے تھے، یہ جو ہمارے ہاں، وہ کہتے تھے مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ اچھا، لوگ ان کو سپریٹ بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، دو شخصیتیں نہیں ہیں۔ اچھا، حدیث یہ بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث یہ بیان کرتے تھے۔ اچھا، وہ پھر مہدی اور عیسیٰ سے مراد بھی وہ کوئی شخصیت نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے بس ایک رول ماڈل ہے، اور وہ رول ماڈل وہ اپنے آپ کو مراد لیتے تھے۔ اچھا، وہ عیسیٰ نبی نہیں ہے؟ ہاں، عیسیٰ کوئی نبی نہیں ہے جو آسمانوں سے نازل ہوگا۔ وہ کہتے تھے قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جس کی خصوصیات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ جیسی ہوں گی، یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امن کے پیغمبر تھے، مطلب ان کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں نا کہ جی اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو۔ تو وہ کہتے تھے یہ جو بدلہ لینے والی نفسیات ہیں نا یہ نہیں ہوں گی۔ تو ایسا دین کی ایسی انٹرپریٹیشن جو کرے گا نا جو حضرت عیسیٰ نے کی، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو کہہ دیا گیا ہاں عیسیٰ، تو وہ اس کو عیسیٰ کہا گیا، اور وہ میں ہی ہوں۔ اچھا، وہ اپنی طرف یہ بات کرتے تھے۔ اچھا، ہاں، تحریروں میں ان کے ملتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو امن کا جو ہے پیغمبر کہتے تھے نا، ایمبیسیڈر کہتے تھے اپنے آپ کو پیس کا۔ تو خیر بہرحال یہ جو روایت ہے نا آپ کہ مہدی جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ دیکھیں صحیحین کی جو روایات ہیں ان سے ہمیں واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ دو شخصیات ہیں، دو شخصیات ہیں علیحدہ علیحدہ۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مہدی سے مراد اگر گائیڈڈ پرسن ہے تو اس معنی میں حضرت عیسیٰ بھی گائیڈڈ ہے، ظاہری بات ہے، ان جیسے گائیڈڈ تو کون ہوگا؟ ہاں بالکل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس معنی میں عیسیٰ ابن مریم کو مہدی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آپ نے ویسے بھی کہا کہ خلفائے راشدین کے لیے مہدیین کا لفظ ہاں استعمال ہوا ہے، بالکل، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک شخصیت ہے تو یہ صحیحین کی روایات سے ٹکرا رہی ہے بات، یہ بات ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس بات کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ انہوں نے اپنا موقف بیان کرنا تھا تو ان کو تو یہی حدیث سب سے اچھی لگے گی۔ بالکل۔ اچھا، نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے جو ہے وہ ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ رائے یہی ہے کہ یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، سارے صحیح، ہاں یہی رائے ہے۔ اچھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، یعنی یہ موقوف روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے سید ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا ان کو۔ اچھا، یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید کا نام دیا ہے نا، کس وجہ سے دیا تھا کہ دو جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح، اس کی وجہ سے صلح ہو گئی۔ یہ ان کی فضیلت میں صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، بھلے یہ روایت ضعیف ہو لیکن یہ بات ثابت ہے صحیح روایت کے ساتھ، صحیح کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب ہم بحث کرتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے تو بعض اوقات اس کا کانٹینٹ ثابت ہوتا ہے، صحیح روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح، بالکل بالکل۔ روایت کو تو ہم ضعیف کہیں گے، راوی ضعیف ہے تو ہم روایتوں کو ضعیف ہی کہیں گے، حکم اس پہ وہی لگتا ہے، حکم وہی، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح کے ساتھ میچ کرتا ہے، میچ کر سکتا ہے، ممکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، ہمیشہ۔ اور یہ کہا کہ ان کی صلب میں سے ایک شخص نکلے گا، اس کا نام جو ہے وہ تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ان سے اخلاق میں تو مشابہ ہوگا لیکن شکل و شباہت میں مشابہ نہیں ہوگا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ میچ کر رہا ہے اس سے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ رسول نبی کے اللہ نام محمد، وہ کئی اور روایتوں میں بھی بات آ گئی۔
اب یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ حضرت حسن کی نسل میں سے ہوگا. اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو امام ابن قیم نے بہت تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے اپنی کتاب میں المنار المنیف میں. ٹھیک ہے. یہ صحیح اور ضعیف روایتوں کے اوپر کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تیسرا قول اس میں یہ ہے، پہلے دو اقوال کے بعد تیسرا قول بیان کرتے یہ کہ وہ اہل بیت میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا جو مہدی ہوگا، آخر زمانے میں نکلے گا اور زمین کو جو ہے وہ عدل سے بھر دے گا. یہ ابھی تک جو ہم نے باتیں کی اس کا خلاصہ ہی ہو گیا. اس کا خلاصہ ہو گیا. اکثر حدیثیں اسی پہ دلالت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگا، یہاں ایک بڑا گہرا نقطہ ہے. اچھا. وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت حسن نے خلافت چھوڑ دی تھی، حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں خلافت چھوڑ دی تھی. ہاں یہ پوائنٹ ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار بنا دیا. یعنی اس امت کے اول میں جو انہوں نے قربانی دی ہے اللہ نے اس کو لوٹایا، وہ قربانی اللہ نے ان کی نسل میں لوٹائی. رائے گاہ نہیں گئی، رائے گاہ نہیں گئی، اس لیے خلافت ان کے اندر رکھی، ان کے اندر ان کی نسل میں رکھی گئی. ہاں اچھا پوائنٹ. یعنی کہ اللہ نے قربانی کا ان کو صلہ دیا. صلہ دیا. وہادی سنت اللہ فی عبادی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسی چیز عطا کرتا ہے اسے یا اس کی نسل کو. بہت اچھا. اسے نہ بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو جو ہے وہ علماء کیسے سوچتے ہیں، کیا کمال کی انہوں نے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو یہ وجہ بیان کی ہے کہ حضرت حسن کی یعنی کہ بنتا ہے، یہ چیز بنتی ہے. ہاں مطلب اگر ہم میجورٹی کی رائے کے مطابق ان روایتوں کو کہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہ بات بنتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ حسنی ہوگا، علوی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. علوی بھی ہوگا، فاطمی بھی ہوگا. ہاں تو فاطمی بھی ہوگا بالکل رضی اللہ عنہ. لیکن ہم نے کہا کہ اس میں ہم کوئی بات قطعیت کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہیں گے کہ ظن غالب ہے. ہماری رائے یہ ہے، ٹھیک ہے، راجع طور پہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے. دیکھیں قطعیت کے ساتھ ہم اس وقت چیزوں پہ ایمان لائیں گے جب کسی چیز کا ظہور ہو جائے گا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب جو ہماری انفارمیشن تھی اس کے مطابق یہ بات صحیح نکلی ہے، اب ہم قطعی طور پہ بھی ایمان لانے کی پوزیشن میں ہیں. بالکل نظر آ گئے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے امکان کو ذہن کے خانے سے باہر نکالنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مہدی کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے، مہدی تو ہوگا، کوئی ایسا شخص بھی مہدی ہو سکتا ہے کہ جس کا نام جیسے محمد بن عبداللہ نہ ہو یا وہ اہل بیت میں سے نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک امکان ہے، یہ ایک پاسبلٹی ہے. اس پاسبلٹی کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، چاہے ہم یہ جو ہے وہ ظن غالب میں ہم یہ بات اپنے ذہن کے کونے میں اچھے سے بٹھائی ہوئی ہوں کہ اس کا یہ نام ہوگا اور وہ اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ حسنی علوی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جب یہ ہے کہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ تھا، یعنی جس کے لیے وہ لشکر دھنسا دیا گیا تھا، اور وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے، تو یہ باتیں قطعیت کے ساتھ ثابت ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے یہ باتیں ظن غالب کے درجے میں ثابت ہیں. ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ بات ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر کی. جی. تو یہ تو تھا ہمارا حدیث کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ اس کے بعد ایک مختصر سی نشست کر لیتے ہیں، علماء کی اس بارے میں کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ٹھیک ہے.